ہم یہ چاہ رہے تھے ایک تو ہماری آزادی، حقیقی آزادی کی تحریک چلتی رہے گی. آج میں نے آپ سب کو یہاں بلایا تھا. یہ جو مارچ ہم کر کے آ رہے تھے، ہم نے اس امپورٹڈ حکومت کو کہنا تھا کہ الیکشن کرواؤ. ایک پرامن احتجاج آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ہم نے ان سے الیکشن مانگنے تھے، کیونکہ ساری قوم چاہتی ہے الیکشن. گیلپ کی سروے آئی ہے کہ 75% پاکستانی الیکشن چاہتے ہیں. اور جس طرح ہماری معیشت تیزی سے گر رہی ہے، سوائے الیکشن کروا کے ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے، جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام تو آنے ہی نہیں لگا. تو اس لیے ہم یہاں آئے تھے کہ اس حکومت پہ پریشر ڈالیں اور اداروں پہ پریشر ڈالیں کہ وہ اپنا رول ادا کریں کہ اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے، الیکشن کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور ان کو بھی پتا ہے، یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہے، ان کو پتا ہے کہ الیکشن کے علاوہ یہ اب ملک مزید دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا، جو وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے، ایک مجرم، وہ ڈرا ہوا ہے. وہ ڈرا ہوا اس لیے کہ اسے پتہ ہے جب الیکشن ہوگا تو انہوں نے پٹ جانا ہے. تو وہ الیکشن سے بھاگا ہوا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے، کیونکہ اس کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں. نہ ہی آصف زرداری کو فرق پڑتا ہے، اس کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں مسئلہ آئے گا یہ باہر بھاگ جائیں گے. مسئلہ میری قوم کا ہے. اس وقت ہماری قوم دلدل میں پھنس رہی ہے. میں نے آپ کو اعداد و شمار دے دیے. معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے، کسان پٹا ہوا ہے، ڈیزل کی قیمت، بجلی کی قیمت، کھادوں کی قیمت، وہ کسان گزارا ہی نہیں کر سکتا. اس کی پیداوار گر رہی ہے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ریمیٹنسز گر رہی ہیں، باہر سے جو پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، ایکسپورٹس گر رہی ہیں. اور جب انڈسٹری بند ہو رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے؟ کوئی روڈ میپ نہیں ہے. میں آج یہاں اس لیے ان کے اوپر پریشر ڈالنے آیا تھا، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے الیکشنز کا. اور میں یہ سارے پاکستان کے جو فیصلہ، بڑے بڑے طاقتور فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ تو ملک ڈوب رہا ہے. یہ ملک اگر ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تو ہمارے پاس تو وہ حالات ہو جائیں گے کہ جب آپ کی اکنامک سیکیورٹی گرتی ہے تو ملک کی نیشنل سیکیورٹی نیچے چلی جاتی ہے. اکنامک سیکیورٹی جب سوویت یونین کی گری تو ملک ٹوٹ گیا، سوویت یونین ٹوٹ گیا. تو ہم تو آج ادھر جا رہے ہیں. تو میں یہ اپنی الیکشن یا پالیٹکس کے لیے نہیں آیا. الیکشن تو انشاءاللہ جب 9 مہینے کے بعد بھی ہوں گے، جیتنا تو ہم نے ہے. یہ تو آپ کبھی جیت ہی نہیں سکتے. جیتنا تو ہم نے ہے، لیکن ملک کی ضرورت آج الیکشن کروانا ہے اس کو بچانے کے لیے. میں آج فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی قوم کو کیا کہوں گا. کیا ہم سیدھا اسلام آباد نکل جائیں؟ اسلام آباد
कभी भी जो अवाम का समुंदर है, लोग तो अभी भी सड़कों के ऊपर फंसे हुए हैं। एक हमने फैसला करना है इस्लामाबाद जाना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ना ये बर्दाश्त कर सकते हैं, जितनी भी पुलिस आप जमा कर लें, जब लाखों लोग इस्लामाबाद में जाएंगे कोई नहीं रोक सकता उनको। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरी जितनी भी 26 साल की सियासत है वो मैंने आइन और कानून के बीच में की है। मेरे लिए इन 7 महीने में बड़ा आसान था कि हम वो श्रीलंका वाला हालात पैदा कर देते। हमने 65 जलसे किए, कभी पाकिस्तान के जलसे में इतने लोग नहीं आए, लेकिन पब्लिक आती थी और पुरअमन तरीके से ये बताते हुए कि हम इन चोरों को कबूल नहीं करेंगे, फिर पुरअमन तरीके से वापस चली जाती थी। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं किसी किस्म का इंतशार अपने मुल्क में ना पैदा करूं, क्योंकि वैसे ही माशी हालात बुरे हैं। अगर यहां तोड़ फोड़ शुरू हो गई, सबके हाथ से गेम निकल जाएगी। 25 मई को जब इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया और जब 26 की सुबह मैं इस्लामाबाद पहुंचा, तो मुझे पता था कि अगले दिन इंतशार होगा। मैंने सिर्फ इसलिए अपनी मार्च कैंसिल की कि मुझे पता था कि अगर हम इस्लामाबाद धरने देने का फैसला कर लें तो अगले दिन तबाही होनी थी, खून होना था। इसलिए मैंने वो मार्च कैंसिल की। आज मैं इसलिए फैसला कर रहा हूं कि वहां नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है तबाही मचेगी, नुकसान मेरे मुल्क को होगा। लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें और इस मुल्क का हिस्सा, इस सिस्टम का हिस्सा ना बने कि जिधर ये चोर बैठ के अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हर रोज माफ करवा रहे हैं। गरीब लोग जेलों में हैं, छोटी छोटी चोरी पे बेचारे लोग जेलों में गल सड़ रहे हैं, और ये बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी अपनी माफ करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। और मुझे अफसोस वो है जो लोग इनको एनआरओ देते हैं। मैं उन लोगों से भी पूछता हूं कि क्या आपको खौफ खुदा नहीं है कि एक मुल्क पे इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं? क्या आपको खौफ नहीं है कि आपने एक दिन अपने मालिक को जवाब देना है? आप कैसे रातों को सोते हैं कि एक एक बड़ा डाकू, उसके केस माफ हो रहे हैं अरबों रुपए के? आप कैसे रातों को सोते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई में गरीब आदमी चोरी करता है और वो जेल में गल सड़ रहा है? इसलिए मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं और इंशाअल्लाह
آنے والے دنوں میں ہم اناؤنس کریں گے جس دن ہم ساری اسمبلیوں سے باہر نکل رہے ہیں. آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس تعداد میں آپ یہاں آئے, جتنی مشکلوں سے آپ آئے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے میری حوصلہ افزائی کی, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آخر میں کبھی نہ بھولنا, ایک آپ نے آخر میں ایک اوتھ لینی ہے, حلف لینا ہے, لیکن یہ بھولنا نہ کہ آپ ایک عظیم قوم ہے, آپ کا ایک عظیم مقدر ہے. اور انشاءاللہ یہ میں جدوجہد اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ ایک دن ہمارے ملک پہ کرم کرے گا, اور وہ تب کرے گا جب یہ قوم فیصلہ کرے گی. جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. اور انشاءاللہ وہ میری قوم تیار ہے اپنی حالت بدلنے کے لیے. اب یہ حلف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاتھ اٹھا لیں, ہاتھ اٹھا لیں. مائک دے دیں باس کو. ہاتھ اٹھا کے عمران خان صاحب کے ساتھ ہم حلف اٹھائیں گے. میں یہاں سے پڑھوں گا, آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حلف اٹھاتے ہیں, ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی, کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے, ہمیشہ پاسداری کریں گے. ہم حقیقی آزادی, ہم حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں, کہ اس جہاد میں عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ میرے ساتھ آخر تک جدوجہد کریں گے, جدوجہد کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, نہیں جھکیں گے, نہیں جھکیں گے. اور ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے, ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان